اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصدن یا سہون واقع نہیں ہوا۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر یا بھولے سے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دیگر انبیاء سے گناہ نہیں ہوا، اور ان سے گناہ ہونا محال ہو، یعنی ان سے گناہ ہونا ناممکن ہو۔ اگرچہ ان کو گناہ پر قدرت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان سے برائی کو دور رکھتے ہیں، اور ان کے پاس میں برائی کو اور گناہ کو پھٹکنے نہیں دیتے ان کے پاس، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو یہ معصوم اسی کو کہا جاتا ہے کہ یعنی جن انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے اور ان کو نبی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہوں سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ معصوم عن الخطا ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، انبیاء علیہ السلام کی طرف معصیت کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، بھول ان سے بھی ہو سکتی ہے اور بہت ساری جگہ بھول ہوتی بھی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی معصیت جس کو کہا جاتا ہے، ان کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث میں ان کی طرف معصیت کی نسبت کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ گمراہ ہوئے اور وہ راستے سے بھٹک گئے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَصَىٰ یعنی عصا کے معنی آتے ہیں نافرمانی کی، لیکن وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تکوینی نظام کی تحت کروائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی منشا کے مطابق ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ہرگز اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے مزید قریب ہو جائیں، جنت میں ہمیشہ رہیں۔ چونکہ شیطان نے ان کو یہ کہا تھا کہ قسمیں دے دے کر کہا تھا کہ یہ اگر تم دانا کھا لو گے تو تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ جنت میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ نہ رکھنے کے لیے اللہ نے تمہیں اس طرح کھانے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں کیے، بلکہ اللہ کے مزید قریب ہونے اور جنت میں ہمیشہ رہنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ تو اب یہاں پر بعض پڑھے لکھے لوگوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف معصیت اور گناہ کی نسبت کر دی، اور عوام الناس کے اندر بھی یہ بات عام طور سے چل پڑی ہے کہ آدم سے گناہ ہوا تو ہم کیا چیز ہیں، آدم سے گناہ ہوا تو ہم کیا چیز ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو غلطیاں ہیں ان کو لغزشیں کہا جاتا ہے۔ لغزش ہوئی ہے، ان سے بھول ہوئی ہے اور ان سے غلط فہمی ہوئی ہے، یا ان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اجتہاد میں ان کی غلطی ہوئی ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن مجید میں چونکہ ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تو ان کے مقام کے لحاظ سے ان سے گناہ ہونا گویا اس بات کی دلیل ہوگا کہ جو خود دین لائے ہیں وہ خود اس پر نہیں چل سکے تو دوسرے کیا چل سکیں گے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، امت کے لیے ماڈل ہوتے ہیں، امت کو ان کے طریقہ اختیار کرنا ہوتا۔ اگر وہ خود گناہ کر رہے ہیں تو کیا امت ان کے گناہوں کی پیروی کرے گی؟ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا انتخاب ہی ویسے ہوتا ہے۔
کچھ لغزشیں وغیرہ جو ہوئی ہیں وہ اللہ نے امت کی تعلیم کے لیے ان سے کچھ سمجھ کے الٹ پھیر کروائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اللہ کے انبیاء کو جو بھیجا جاتا ہے وہ اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اگر ان سے ہی گناہ ہوا تو پھر کیا ان کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ اسی وجہ سے ان سے گناہ نہیں ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى، قرآن میں فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول تم کو دے تو وہ لے لو، اور جس سے تمہیں باز رہنے کے لیے کہے تو تم اس سے رک جاؤ۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اس کی سلسلے میں بہت بڑی بڑی کتابیں اور اس کے سلسلے میں بہت بحثیں بھی کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم اس کو لکھ سکتے ہو، کیونکہ غصے کی حالت میں بھی میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، غصے کی حالت میں بھی میری زبان سے حق، کیونکہ بعض صحابہ لکھتے تھے تو دوسرے بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی تم نبی کی ہر بات کو کیوں لکھتے ہو؟ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں ہو سکتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور موڈ میں ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے کوئی بات وقتی طور پر نکل گئی ہوگی، تو تم کیوں لکھ رہے ہو؟ تو دوسرے صحابہ نے اس پر اعتراض کیا، تو ان صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا ہم لکھیں یا نہ لکھیں، لکھیں یا چھوڑ دیں؟ تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لکھو، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے افعال اقوال کو محفوظ فرما دیا ہے، آپ کے اقوال اور افعال کو گناہ ہونے سے محفوظ فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس متفقہ عقیدے کو اچھی طریقے سے سمجھے۔ الفقہ الاکبر ایک حدیث عقائد کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، یہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صغیرہ کبیرہ گناہوں اور کفر اور بیہودہ کاموں سے پاک ہیں۔ اب جن آیات میں نافرمانی وغیرہ کا ذکر ہے وہ ان کی، دیکھیے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کی چھوٹی غلطی بھی بڑی مانی جاتی ہے، تو اللہ نے وہاں پر چھوٹی سی غلطی کو بھی وہاں پر نافرمانی سے تعبیر کیا، نافرمانی سے تعبیر کیا، تو ان کی چھوٹی سی جو لغزش تھی وہ اصل میں ان کا گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھوٹی سی لغزش کو بھی بڑی قرار دیا۔ جو قریبی آدمی، ارے بھائی تم سے تو یہ امید نہیں تھی، تم تو ایسا نہیں کرنا تھا، تم تو ایسا نہیں سمجھنا تھا، تو تم یہ کرے ہی کیوں اس طریقے سے؟ تو مقربہ را بیشتر بہت از حیران، جو قریبی انسان ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریشانی اور ان کو زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس سلسلے میں انبیاء کے معصوم ہونے کے سلسلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے، ائمہ اربعہ جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہور امت کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ جب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں اللہ کے پیغام رساں ہیں، اگر وہ خود ہی اللہ کی نافرمانی کریں تو ان کی بات پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے ان کا معصوم ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام فرشتوں سے بھی افضل ہے، جو خواص مومنین ہیں وہ بھی فرشتوں سے افضل ہے، جیسا کہ گزشتہ میں نے بتایا تھا۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام فرشتوں سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ جب فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو افضل کیسے ہو سکتے؟ بس فرشتوں میں اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی قدرت نہیں ہے، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اندر اگرچہ وہ بشر ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی گناہ کرنے کی قدرت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے برائی کو دور رکھا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا، میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ میرا شیطان فرما بردار ہو گیا، میرے کنٹرول میں ہے، یعنی میرے کنٹرول میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مجھ پر حاوی ہونے نہیں دیا۔ تو ہم دوسری بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، تو فرشتے جب نہیں کر سکتے گناہ تو انبیاء علیہ السلام سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ بس دونوں میں فرق صرف ہے کہ ایک کو قدرت ہوتی ہے اور ایک کو قدرت نہیں ہوتی۔ حضرت انبیاء علیہ السلام جو ہے انسانوں کے مقتدا ہیں اور انسانوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اگر وہ خود نافرمان ہوں گے تو دوسروں کی رہنمائی کا کیسے درس دے سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ انسان جسم اور روح سے بنا ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا اور دوا بھی مٹی سے ہی، اور روح آسمان سے آتی ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے۔ جسم بیمار ہو تو اس کو ایک ڈاکٹر چاہیے، جسم کا علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی ڈاکٹر چاہیے، اور اس کا علاج کرنے والے کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور ضابطہ ہے کہ ڈاکٹر جس بیماری کا علاج کر رہا ہو خود اس مرض میں مبتلا ہونا یہ اس طبیب کا عیب ہے۔ خود وہ ڈاکٹر خود اس مرض میں مبتلا ہو رہا ہو تو وہ اس ڈاکٹر کا کیا ہے؟ عیب ہے۔ تو روح کی بیماری گناہ ہے تو خود روح کے طبیب کا گناہ میں مبتلا ہونا اس کا عیب ہے۔ اس لیے روحانی ڈاکٹر کا اس عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب آدمی خود ہی جو ہے بیماری میں مبتلا ہے اور وہ دوسروں کا جو ہے علاج کر رہا ہے، تو اس کے حق میں جو ہے وہ خود ہی عیب ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ علاج کر رہا ہے، دوسروں کا علاج اچھا کرتا ہوگا، لیکن جو وہ خود اپنا ہی علاج نہیں کرا سکا تو لوگ کیسے اس پر اعتماد کریں گے؟ کیسے اس پر بھروسہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام روحانی طبیب ہیں، جب وہ خود اس بیماری میں مبتلا ہوں گے تو لوگ کیسے ان پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایک ہمارے مودودی صاحب ہیں، وہ جو ہیں بہت ساری باتیں انبیاء علیہ السلام کے خلاف اپنی تفسیر میں، تفہیم القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں انہوں نے لکھی ہے کہ انہوں نے اس کے اندر یہ عجیب و غریب باتیں لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ان سے قصور بھی اللہ تعالیٰ کراتے تھے، ان کو سزا وغیرہ تک دیتے تھے۔ تو انہوں نے بہت ساری باتیں عجیب و غریب لکھی ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یونس علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری انہوں نے لکھی ہے۔ تو ان کے بارے میں ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ان کی تحریرات نہ پڑھی جائیں۔ پہلی بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل اس تحریک کو قبول نہیں کرتا، یعنی جب انہوں نے ابتدا میں وہ اپنی تحریک شروع کی تھی تو جب ہی کہا تھا کہ میرا دل ان کی تحریک کو قبول نہیں کرتا جس میں انبیاء علیہ السلام کی عظمت نہ ہو، ان کی عصمت کا لحاظ نہ رکھا جائے، جو متفقہ عقیدہ ہے اس عقیدے سے انحراف کیا جائے، تو ایسے عقیدے کو ہم کیسے مانیں گے؟ مختلف علماء نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ خلاف سلف اپنا ایک نیا عقیدہ اور بنا رہے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عقائد اہل سنت والجماعت کے وہ خلاف ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی تفصیل جو معصوم ہونے کے تعلق سے آپ کے سامنے آئی کہ قصدن یا سہون ان سے کوئی گناہ واقع نہیں ہوا۔ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اب دوسری بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا منامی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے، اس لیے آپ کی معراج جسمانی تھی۔ ہاں، اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہے۔
وہ منامی معراجیں کہلاتی ہیں، کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی معراج تھی اور 4 یا 5 معراجیں منامی تھیں۔ یہ ایک عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اب معراج پر گئے تو اپنے جسم مبارک کے ساتھ میں معراج پر تشریف لے گئے، براق پر سوار ہو کر گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاگنے کی حالت میں گئے۔ تو یہ ایک مرتبہ ہوئی۔ اس جسمانی معراج کے علاوہ بھی بہت ساری مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جنت دوزخ دکھائی گئی، خواب میں بھی بعض مرتبہ آتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو وہ خواب کی معراجیں الگ تھی اور جسمانی معراج الگ تھی۔ جب کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کے سفر کا مذاق اڑایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور جب کفار مکہ نے دلیل پوچھی اور انہوں نے مسجد اقصی اور وہاں کے راستے کے نشانیاں پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا صحیح جواب دے دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہاں کا سفر نہیں کرے تھے۔ تو جو انسان سفر نہ کرے، وہاں کی ہر نشانی، وہاں پر کا گنبد کیسا ہے، پلر کتنے ہیں، راستے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ سب جو کفار مکہ جنہوں نے سفر کر کے آئے تھے ملک شام کا اپنے کاروباری غرض سے، انہوں نے سوالات کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحیح جوابات بھی دیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت جہنم کی جو سیر کی وہ ساری تفصیلات امت کو بتائی۔ اس سلسلے میں ایک بات یہاں پر یہ بھی گھڑی جاتی ہے کہ اتحیات جو ہے وہ معراج میں ہی ملی، ایسا نہیں ہے۔ معراج کے موقع پر سلام جواب کا جو ہے اتحیات وہ ہے، یہ اصل میں یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ معراج یہ کوئی شب معراج جو ابھی آئیں گی، یہی رجب کا مہینہ، تو اس میں جو شب معراج میں لوگ جاگنے کی رات کہتے ہیں، اس کی بھی کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے، کوئی خاص فضیلت اس کی نہیں ہے، تو اس میں کوئی خاص عبادت بھی منقول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔